حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور اسفان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن وہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے حملہ نہ کیا اور اسی میں خیر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس سے ان کے دلوں پر بہت اثر پڑا اور اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا تو غیبی انتظام ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور آپ کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا تو ایک خط لے کر جو کچھ ایسا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی نہ واقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہیں، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بھائی کا خط ملا تو ان کے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک قحط زدہ علاقے میں ہیں اور وہ وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سوچا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو سب سے پہلے اس خواب کا تذکرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس کے انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کسی اور کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں وہ صفوان بن امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع نہیں کروں گا۔ لہٰذا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور سوچا کہ شاید اس کا بھائی اور اس کے والد کو جنگ بدر میں مار دیا گیا ہے، اس لیے وہ نہیں مانے۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکرمہ بن ابو جہل سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ اکرمہ نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی سواری کو تیار کر کے چل پڑے۔ راستے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ میرا دوست ہے، اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر سوچا کہ ذکر کرنے میں کیا حرج ہے۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہیں، لہٰذا دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے اور اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت وہ لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی مقام یاجج پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے دونوں روانہ ہوئی۔ جب دونوں ہدہ مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم گھر سے کسی ارادے سے چلے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر سے کس ارادے پر چلے ہو؟ اس پر دونوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب وہ تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور ہرا میں اپنی سواریاں بٹا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ان سے ان کے بھائی ولید ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے، وہ تمہارے آنے سے بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ہم تیزی سے چلنے لگے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی، تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق
सीख मिलेगी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबले में हक के खिलाफ लड़ा हूँ, मुझे उनका बहुत ख्याल आ रहा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला उन सबको माफ कर दे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाह मिटा देता है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप इसके बावजूद मेरे लिए दुआ फरमा दे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खालिद बिन वलीद ने जितनी भी कोशिश और मेहनत की है, इसे माफ फरमा दे। फिर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आई हुई दो दोस्तों ने भी आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि हम लोग सफर 8 हिजरी को मदीना आए थे। अल्लाह की कसम, जरूरी और मुश्किल उमूर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से किसी को मेरे बराबर करार ना देते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।